خواہشات کا بے لگام گھوڑا۔ انسان کی زندگی میں خواہشات کا ہونا فطری بات ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں۔ انسان کے پاس ملٹیپل خواہشات ہوتی ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو اس کے سامنے دوسری خواہش آ جاتی ہے، یعنی کہ ایک لائن لگی ہوتی ہے خواہشوں کی، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک کو پورا کرتا چلا جائے۔ مگر جب یہی خواہشات حد سے بڑھ جائیں اور ان پر قابو نہ رہے تو وہ انسان کو منزل تک پہنچانے کی بجائے اسے گرا دیتی ہیں۔ اگر انسان کی خواہشات حد سے بڑھ جائیں گی تو انسان کا مائنڈ کیا ہوگا؟ کولیپس ہو جائے گا، یعنی کہ انسان کا دماغ جو ہے نا وہ کام نہیں کر پائے گا، الجھ جائے گا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ کس خواہش کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کیا اقدام کرنا ہے تاکہ میں اپنی اس ڈیزائرڈ منزل تک پہنچ سکوں جو میری وش ہے۔ جب وہ اپنی ان خواہشوں کی تانا بانا میں الجھ جائے گا، یعنی کہ وہ ایک تو الجھ جائے گا اس کا دماغ، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ جلد از جلد اپنی خواہشوں کو پورا کرتا جائے۔ اس جلدی میں وہ لیگل اور ان لیگل ویز کو نہیں دیکھے گا، وہ ان کا ڈفرینس نہیں کریٹ کرے گا، اور بس وہ چاہے گا کہ کسی بھی طرح سے میری خواہش پوری ہو جائے، تو وہ کوئی بھی پیٹرن یا کوئی بھی راستہ ایڈاپٹ کرے گا اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر خواہش پر قابو نہ ہو، یعنی کہ آپ کی جو خواہشیں ہیں اگر ان پر قابو نہ ہو تو وہ ترقی کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ آپ کی ناکامی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہی خواہشات جن کو آپ کی وش لسٹ میں جو خواہشیں ہیں، اگر آپ ان کو ایک ترتیب میں رکھیں گے، ایک پیٹرن میں رکھیں گے اور پریفرنس لسٹ بنائیں گے ان کی، اور پھر آپ جو ہے نا ون بائی ون ان پر کام کریں گے، ورک کریں گے اور ریلیکس ہو کر کام کریں گے، ٹائم دیں گے۔ دیکھیں، ہر چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ بہت جلدی اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک ڈسٹرکشن کی وجہ بنے گا، تباہی کی وجہ بنے گا۔ لیکن اگر آپ ریلیکس ہو کر، پرسکون ہو کر، صبر کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل پر کام کریں گے تو وہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے، اور آپ نے ٹائم لگانا ہے، کیونکہ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو ایک تو آپ کا مائنڈ کام کرتا ہے، آپ کا دماغ کام کرتا ہے، دوسرا آپ کے پاس اچھے سے اچھے، بہترین سے بہترین آئیڈیاز آتے ہیں، تیسرا آپ کے پاس نالج انکریز ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں نے کام کرنا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس پیٹرن پہ چل کے میں اپنی خواہشوں کو پورا کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو اپنی ذات کی سمجھ آتی ہے اس تمام سفر میں۔ خواہش اگر قابو میں ہو تو وہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اوکے، اور اگر یہ بے لگام ہو جائے تو عزت، سکون اور مقصد سب کچھ رون ڈالتی ہے۔ کیونکہ جب یہ بے لگام ہو جائے تو اویسلی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، بس آپ کی وش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد مجھے اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ وہ جلد بازی ہے جو آپ کے دماغ سے جو ہے نا یہ چیز نکال دیتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا، یا کون سا جو بیسٹ وے ہے اس طریقے پہ چل کے اپنی خواہش کو اچیو کرنا ہے، اور پھر آپ بہت سے ایسے کام کر جاتے ہو جو سوسائٹی کے اگینسٹ ہوتے ہیں، جو خود آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، آپ کی ہیلتھ کے اگینسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ریلیشنز کے اگینسٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو فائنینسز ہیں اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں، جو ساری یہ ایک تجزیہ ہوتا ہے، یہ مائنڈ نہیں کر پاتا، اور پھر وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو ہم پوزیس بھی کرتے ہیں، وہ ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ کیونکہ ہم جلد بازی میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے دل کے گھوڑے کو عقل کی لگام دینا سیکھو، اوکے، ورنہ یہ تمہیں اس دلدل میں گرا دے گا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک بار آپ کا نقصان ہو جائے، فائنینشیل نقصان تو کہیں نہ کسی حد تک انسان کور کر لیتا ہے، لیکن جو ریلیشنز ہیں، جو رسپیکٹ ہے آپ کی سوسائٹی میں، اگر وہ نقصان ہو جائے تو اس کا کور ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ انسان کو بہت بری طرح سے ہٹ بھی کرتا ہے، مینٹلی، فزیکلی اور ایموشنلی بھی۔
تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو اگر آپ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جلد بازی دکھاؤ گے تو یہ تمام فیکٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کھو سکتے ہیں اور آپ کو یہ چیز بہت تکلیف دے سکتی ہے۔